الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام پاک کی تفسیر سننے کی توفیق دی اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کے پہلے پارے کی نصف کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، جن کو یہودی ہم کہتے ہیں۔ کئی ہزار پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجا۔ تو بڑی قوم ہے بنی اسرائیل، قوم موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ اب سوال ہوتا ہے بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ کے واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بیان کرتا ہے؟ قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے، لہذا اس میں نصیحت کے طور پر، احکام کے طور پر مسلمانوں کے واقعات اور مسلمانوں کے مسائل اور احکامات کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہود و نصارہ کے واقعات کو، ان کے عہد و میثاق کو اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبرت اور نصیحت کے لیے۔ یقیناً ان کی برائیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے امت محمدیہ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور ان کو تاکید کرنا چاہتا ہے اور تعلیم دینا چاہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر جو برائیاں تھیں وہ برائیاں تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے بنو اسرائیل کے جو کردار، ان کے اخلاق تھے اور جو ان کا بد اخلاقی ان کے جو تھے وہ تمہارے اندر نہ آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے واقعات کو بیان کرتا ہے تاکہ یہود و نصارہ کے واقعے کو سن کر مسلمان عبرت حاصل کرے اور نصیحت پکڑے، ان کے اعمال بد کو اختیار نہ کرے۔ اور یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر قوم کے اندر جو برائیاں مستقل طور پر، خاص طور پر جو برائیاں تھیں، جیسے شعیب علیہ السلام کے قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کی، ایسے دیگر اقوام کے خاص جو بد اخلاقیاں، بد اعمالیاں تھیں، لیکن امت محمدیہ کے اندر وہ ساری، حالانکہ نسبت تو بہت اونچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن نسبت بڑی ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہماری برائیاں ایسی کہ پچھلی ساری امتوں میں جو برائیاں تھیں، ساری برائیاں اس امت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ناپ تول میں کمی وہ بھی اس امت کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور قوم لوط، جتنے بھی قوم گزرے ہیں، جتنے بھی اقوام، ان کی جو خاص برائیاں تھیں، رسول کی تکذیب کرنا، بعض احکام کو ماننا، بعض کو نہیں ماننا، یہ سارے یہود و نصارہ کے اور پچھلی امتوں کے عادات تھی۔
وہ عادات، وہ بدعمالیاں آج اس امت کے اندر بھی مجموعی طور پر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس امت کو ہلاک نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ کی ذات گرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر عمومی عذاب کو نازل نہیں کیا، ورنہ مستحق تو تھے عذاب کے۔ جیسے پچھلی امتیں ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، خاص گناہوں کی، بدعمالیوں کی، نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے، لیکن اس امت کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ فضل و کرم کیا، رحم و کرم کیا، اور جینے کا، زندگی گزارنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا، مہلت اللہ نے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے عہد و میثاق لیا، ان میں سے ایک عہد و میثاق یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ چند عہد تھے، اس میں سے ایک پہلا عہد، جو عہد کا پہلا جز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی لا تعبدو کے معنی میں ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت یہی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، یہی عبادت نہیں۔ دین کے سارے شعبے، شریعت کے جتنے احکام ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا، وہ سب عبادت کے اندر ہے۔ اب یہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا یعنی بندگی اللہ کی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنا، یہ حکم ہے۔ عبادت ہم سمجھتے ہیں سجدہ کرنا، صرف ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن اس مفہوم کے ساتھ اور بھی کئی معنی ہیں، اور بھی کئی طریقے ہیں عبادت کے۔ دعا مانگنا کسی سے، جسے ہم دعا کہتے ہیں، دعا کے معنی مانگنا، اللہ سے مانگنا، لیکن مخلوق سے مانگنا، اللہ کے بندوں سے اسے ولی سمجھ کر کے اور مختار سمجھ کر کے اس سے مانگنا، جسے ہم دعا کہتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ غیر اللہ سے مانگنے کو شرک قرار دیا گیا، یہ بھی غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے منت ہے، یعنی راز و نیاز، منت، جسے ہم عربی میں نظر کہا جاتا ہے، یعنی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے یہ عمل کروں گا، یہ نظر ہے، اور یہ بھی عبادت ہے، غیر اللہ کے نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے عورتیں وہ منت مانگتی ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں درگاہ میں جاؤں گی، ایسا کروں گی، ویسا چادر چڑھاؤں گی، یہ سب یہ شرک ہے اور غیر اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو ایک تو دعا ہے اور ایک سجدہ ہے، سجدہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ دو سجدہ ہے کہ عبادت کا، ایک تعظیم کا، دونوں ناجائز ہے۔ پچھلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ تو جائز تھا، عبادت کا سجدہ تو کسی شریعت میں جائز نہیں، لیکن تعظیم کا سجدہ، جو احتراماً جو سجدہ کیا جاتا ہے، سر کو جھکایا جاتا ہے، پچھلی شریعتوں میں وہ جائز تھا، لیکن اس شریعت کے اندر وہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو سجدہ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، نظر ہے یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے، دعا ہے یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے، قربانی ہے یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی قربانی نہیں ہے، یہ سب لا تعبدون الا اللہ میں داخل ہے کہ اللہ کے سوا۔ اگر کوئی پیر کے نام پر قربانی دیتا ہے، کسی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، پیر کے نام پر، تو یہ بھی غیر اللہ کی عبادت ہے اور یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ امید اگر رکھے تو اللہ سے رکھے، یعنی ایسی چیز جو لوگوں سے عام طور پر لی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، ویسی چیز کو اگر کوئی مانگ رہا ہے، ویسی چیز کی امید رکھ رہا ہے، تو یہ تو شرک کے اندر داخل نہیں ہے۔ ایسی چیز جو دوسرے سے مانگ ہی نہیں سکتے اور دوسرا دے ہی نہیں سکتا، اللہ ہی دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، ایسی چیز کو غیر اللہ سے، مخلوق سے مانگنا یہ شرک ہے۔ تو یہ سب غیر اللہ کی عبادت میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ آدمی، قرآن کی آیت ہے فلا تقل لہما اف، ادب کے ساتھ پیش آئے، جواب نہ دے، اف تک نہ کہے، یعنی چھوٹا لفظ ہے،
ورنہ اس سے بھی اگر کوئی کم لفظ ہوتا تو قرآن اسے ذکر کر دیتا. یعنی کچھ بھی والدین کو نہ کہو. ایک تو عبادت کا بڑا حق اللہ کا ہے اور خدمت کا اور اطاعت کا بڑا حق والدین کا ہے. لہذا والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، خدمت کرو. مال کی ضرورت ہو تو مال دو. خدمت دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو مال کے بغیر آدمی کہ کوئی خدمت کی ضرورت ہے، کھانا پانی وغیرہ کی ضرورت ہے تو لا کر کے دے، یہ خدمت ہے. کوئی جسمانی کوئی ضرورت ہے اسے پورا کرنے کی تو انسان اولاد اسی پوری کرے، جسے ہم خدمت سمجھتے ہیں. اور ایک مال کی اگر ضرورت ہو، والدین اولاد پر خرچ کرتے کرتے پورا مال ان کا ختم ہو گیا، اولاد پر انہوں نے پورا مال خرچ کر دیا، لیکن اولاد ہے کہ والدین پر خرچ کرنا نہیں چاہتا، اپنا اخراجات کو وہ ضروری سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے خرچ پورا نہیں ہوتے میں والدین کو کیسے دوں. یہ یقیناً بے وفائی ہے. والدین نے تو پوری زندگی کمایا اور پوری زندگی پالا پوسا اور نہیں دیکھا، حساب و کتاب انہوں نے نہیں کیا، پوری زندگی اولاد پر خرچ کر دی یہ سوچ کر کے اولاد کسی طرح ترقی کر لے، لیکن یہ بعد میں سوچتا ہے خرچ کرنے کے لیے، والدین کو دینے کے لیے. تو مال کی ضرورت ہو تو والدین کو مال دے، خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرے. اگر والدین دوسری جگہ ہیں تو ان کی خبرگیری کرے، جا کر کے خیریت دریافت کرے، خبرگیری کرے، ان کی حالت دریافت کرے. کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا کر کے دے، یہ خبرگیری ہے. تو بہرحال والدین کے اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے، نام لے کر نہ پکارے، سختی کے ساتھ ان سے پیش نہ آئے. یہ سب احسان کے اندر داخل ہے. احسان کہتے ہیں کوئی اچھائی کیا تو اس سے بہتر سلوک کرنے کو احسان کہتے ہیں. اگر بہتر سلوک نہ ہو سکے تو کم از کم دوسرے نے جو ہمارے ساتھ بھلائی کا احسان کیا اسی طرح کا بھلائی کا احسان دوسرے کے ساتھ کر دے. والدین کے ساتھ تو ہم اتنے برابر کا احسان نہیں کر سکتے، والدین نے تو بہت بڑا احسان ہم پر کیا ہے، ان کے احسان کو ہم ادا نہیں کر سکتے، برابر کا بھی نہیں کر سکتے. بہرحال کوشش کرے کہ بے ادبی نہ ہو اور کوشش کرے کہ ہر طریقے کا ان کی خبرگیری کرے، خدمت کرے، حسن سلوک کرے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے وہاں والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خالق حقیقی اللہ ہے، خالق مجازی والدین ہے. حقیقتاً پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ظاہراً دنیا میں ہمارے وجود میں اور ہمارے دنیا میں آنے کے سبب والدین ہیں، اس لیے ظاہری سبب والدین ہیں. تو خالق مجازی ہوئے اور خالق حقیقی اللہ ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ دونوں کا ذکر فرمایا کہ عبادت کا سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اطاعت کا سب سے بڑا حق والدین کا ہے. لہذا والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کا، حسن سلوک کا حکم دیا. اور آگے فرمایا وَبِالْوَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی. رشتہ دار، حدیث میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تاکید ہے. صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، مالی تعاون کرنا، خیال کرنا، اچھا رشتہ داری کو قائم رکھنا، تعلق رکھنا، یہ سب صلہ رحمی کے اندر داخل ہے. یہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو پہچاننا چاہیے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اپنا حسب و نسب کو پہچانو، اپنا حسب و نسب کو یاد رکھو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. رشتہ دار قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. اور رشتہ دار میں ننیال کا بھی ہے کہ ماں کی طرف کے رشتہ دار، ددیال کی بھی ہے باپ کی طرف کے رشتہ دار، اور سسرالی رشتہ بھی ہے جسے قرآن نے صہرا کہا. تو ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں اسے نسبی رشتہ دار کہتے ہیں، اور سسرالی جو رشتہ ہے اسے صہرا، عربی میں صہر کہتے ہیں. وصہرا فجعلہ نسبا وصہرا. تو یہ تین رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، ددیالی رشتہ دار، اور قریبی اس میں ہیں، پھر دور کے رشتہ دار ہیں. ہر ایک کے مقام کو، ہر ایک کی رشتہ داری کو پہچانو. اس کی بھی حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے. اگر رشتہ داری کو نہیں پہچانیں گے تو صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ اگر رشتہ داری معلوم نہ ہو تو وراثت میں حصوں میں تقسیم درجات کے اعتبار سے
قرابت اور میں اقرب کے اعتبار سے اور ابعاد کے اعتبار سے وراثت میں حصے ملتے ہیں تو کیسے حصے دیا جائے گا؟ اس لیے رشتہ داری کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ اس کے بھی شریعت کے بہت سارے احکام و مسائل رشتہ داری پر مبنی ہے، لہذا رشتہ داری کو پہچانیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا۔ آگے فرمایا والیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو وہ گھر سب سے اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم یوم القیامہ، ہاکذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ملا کر کے اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں قریب ہوں گے، جیسے 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں، آپ نے ملا کر اشارہ فرمایا کہ وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ لہذا یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، لیکن نابالغ ہو لیکن اس کا باپ انتقال کر گیا ہو۔ ایسے کو جانوروں میں، حیوانوں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں نہ ہو، اور انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ نہ ہو۔ وہ بھی نابالغ ہونے تک، نابالغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں کہلائے گا، بلکہ نابالغ ہونے کی حالت میں جس کا باپ انتقال کر جائے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ احسان کا قرآن نے حکم دیا اور فرمایا کہ والیتامى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ مسکین جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، بعض نے، اور فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کھانا تو ہو لیکن اور مال تو ہو لیکن نصاب کے بقدر نہ ہو۔ شریعت میں جو مالدار ہونے کے لیے جو نصاب ہے، جو مال کی مقدار شریعت نے مقرر کی ہے اتنا نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، ایسے کو مسکین کہتے ہیں۔ تو مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا، احسان کا، یعنی ان کی خیال کرنے کا، تعاون کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور آگے فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ تم اچھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ، ناس کے اندر سب داخل ہے، کافر بھی اگر ہو تو کافر کے ساتھ بھی بدسلوکی اسلام میں جائز نہیں ہے، کافر کے ساتھ بھی گالی گلوچ بدگوئی جائز نہیں ہے۔ ناس کے اندر یہود بھی داخل ہے، نصارہ بھی داخل، مسلمان بھی داخل، کافر بھی داخل، مشرک بھی داخل، سب داخل۔ تو فرمایا سب کے ساتھ حسن سلوک کرے، بڑا بھی داخل، چھوٹا بھی داخل۔ چھوٹا اگر قرآن کی تعلیم حاصل کرے، تعلیم قرآن کے موقع پر اس سے نرم گفتگو کرنی چاہیے، اس کا ثبوت بھی اس آیت سے ملتا ہے۔ اور تبلیغ کے موقع پر نرم گفتگو کرنا اور بات کو نرم انداز میں سمجھانا، یہ بھی قولوا للناس حسنا کے اندر داخل ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ، کافر کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، تعلیم میں، تبلیغ میں، دوسرے مواقع میں، گفتگو میں، عام بول چال میں اچھی بات کہنے کا حکم دیا گیا۔ سختی کے ساتھ پیش آنا، گالی گلوچ کرنا، یہ قول حسن سے ہٹ کر ہے، قول حسن کے مخالف ہے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ اسلام کا شیوانی ہے کہ مومن گالی گلوچ کرے یا سخت مزاج ہو، ترشرو ہو، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے کا، نرم گفتگو کے ساتھ بات کرنے کا، گفتاری کا حکم دیا گیا۔ فرمایا قولوا للناس حسنا۔ قرآن کریم کے 16 پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ قولا لہ قولا لینا، فرعون سے جا کر کے نرم گفتگو کرنا، جبکہ جس کو حکم دیا گیا وہ ساری امت میں افضل ہے، نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر افضل کوئی انسان نہیں ہے، ان کو حکم مل رہا ہے افضل انسان کو۔ کس کے لیے؟ جو اس وقت میں سب سے ذلیل انسان تھا وہ ہے فرعون۔ آج بھی اگر کوئی مخاطب ہمارا ہو، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، لیکن فرعون سے ذلیل تو نہیں ہو سکتا، لیکن افضل انسان کو، سب سے ذلیل انسان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے افضل انسان، تم ذلیل انسان کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کا اللہ نے حکم دیا اور فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ تو آج اگر ہمارا کوئی بھی مخاطب ہو، ہم جس سے بھی بات کریں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا برا ہو، فرعون سے تو برا نہیں ہو سکتا، اور ہم موسیٰ سے افضل تو نہیں ہو سکتے،
ہر ایک کے ساتھ نرم گفتگو کے ساتھ حسن سلوک، نرم گفتاری کو اختیار کرے، ترشروئی اختیار نہ کرے، سخت مزاجی اختیار نہ کرے، بات میں سختی نہ ہو، اس سے انسان علیحدہ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، بات کرنا نہیں چاہتا، چاہے اس کا کتنا ہی نفع ہو، چہرہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتا، گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا سخت مزاج انسان سے، اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا انسان۔ یہ سخت کلامی کا، سخت ترش روئی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ اللہ کی مہربانی سے، رحمت سے لوگوں کے لیے آپ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ سخت بد زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت قلب ہوتے، سخت دل ہوتے، تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے اطراف سے، آپ کے بازو سے ہٹ جاتے، آپ سے جدا ہو جاتے، آپ سے نہ ملتے، لیکن آپ اللہ کے فضل سے، آپ مہربانی سے، رحمت سے آپ نرم ہیں۔ وَلَوْ بِالْفَرْضِ، اگر آپ سخت ہو جائیں تو صحابہ آپ سے ہٹ جائیں گے، لوگ آپ کے اطراف نہیں رہیں گے، جدا ہو جائیں گے، کوئی سخت انسان سے ملنا پسند نہیں کرتا، تو نرم روی اختیار کریں، نرم گفتاری اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قولو، اس لیے کہ زبان سے انسان تکلیف، کوئی کہتا ہے کوئی بات تو تکلیف دل پر بہت اثر کر جاتی ہے۔ نیزے کا جو زخم لگتا ہے وہ دواؤں کے ذریعے سے جلد ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، یعنی اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ جو زخم زبان کا لگتا ہے وہ ہمیشہ ہرا ہی رہتا ہے، کبھی وہ سوکھتا نہیں، کوئی علاج نہیں ہے۔ جب بھی وہ بات یاد آ جائے دل کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ عربی میں مقولہ ہے جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام، نیزوں کے زخموں کو تو بھرا جا سکتا ہے، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن نہیں بھرا جا سکتا اس زخم کو جس کو زبان نے کیا ہے۔ زبان نے جو زخم کیا دل کو، اس کو علاج دوا کے ذریعے سے سکھایا نہیں جا سکتا، علاج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا نرم گفتگو کے حضرت ایک تابعی ہیں حضرت عطا، جو امام تفسیر ہیں، امام حدیث ہیں، ان سے ایک تابعی نے کہا، اس زمانے کے ایک عالم نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس غلط عقیدے والے بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن میں تو سخت مزاج ہوں، اگر میری مجلس میں کوئی آتا ہے تو میں ڈانٹ کر کے اسے نکال دیتا ہوں۔ تو حضرت عطا ان سے کہنے لگے کہ ایسا مت کرو، یہ قرآن کے خلاف ہے، قولوا للناس حسنا کے خلاف ہے، ہر ایک کے ساتھ نرم گفتاری کو اختیار کرو۔ تو فرمایا قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اقامت صلاۃ، آدمی یہ نہیں ہے کہ جب وقت ملے پڑھ لے، جب یاد آئے پڑھ لے، اور جب موقع ملے پڑھ لے، جب آدمی کام میں مشغول ہونا پڑے سو جائے نہ پڑے، اور اوقات کا خیال نہ رکھے، پابندی نہ کرے، نماز کے مسائل اسے معلوم نہ ہو، فرائض معلوم نہ ہو، واجبات معلوم نہ ہو، لاپرواہی کے ساتھ آئے، سب کے ساتھ مل کر کے پڑھ کر کے چلا جائے، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ اقامت صلاۃ نماز کے اوقات کا خیال رکھنا، یہ بھی اقامت صلاۃ کے اندر داخل ہے۔ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ بجا لانا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ پابندی کے ساتھ پوری نماز، بعض لوگوں کی عادت ہے 4 نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ایک نماز مشکل ہے فجر کی نماز، باقی 4 وقت تو چونکہ وہ زندہ یعنی جاگے ہوتے ہیں اس لیے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن نیند کا موقع ہوتا ہے، میٹھی نیند کا، وہ ان کے نزدیک بہت عمدہ ہے، اللہ کا حکم ان کے پاس کوئی عمدہ نہیں ہے۔ بہرحال 4 نمازیں تو ادا کر لیتے ہیں لیکن ایک نماز نہیں ہو سکتا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں داخل نہیں ہے۔ پوری پابندی کے ساتھ پڑھنا، تو اوقات کا خیال رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ مستحبات اور آداب و سنن، واجبات، فرائض کے مسائل کو سیکھ کر کے آداب کے ساتھ اہتمام سے بجا لانا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ نماز کے پڑھنے کا جو مسنون طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس طریقے سے بجا لانا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔
تو تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جو بیان کیا، اس میں سے ایک اپنی عبادت اور والدین کی اطاعت، اور دوسری چیز ہے نماز اور زکوٰۃ۔ جہاں بھی اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ نماز یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے کہ بندوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اس اعتبار سے۔ تو بہرحال دونوں ہونا چاہیے، حقوق اللہ کو بھی بجا لائے، حقوق العباد کو بھی بجا لائے۔ اقامت صلاۃ کا بھی حکم ہے، ایتاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ کوئی نماز پڑھ لے زکوٰۃ نہ دے، آدمی ہر کام کرنے کے لیے تیار، لیکن جیب سے پیسے نکالنے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جان پیسہ نکلتا ہے تو جان نکلتی ہے، تو یہ بخالت ہے۔ زکوٰۃ بھی اگر اللہ نے فرض کی ہے، مال اللہ نے دی ہے، استطاعت دے رکھی ہے، تو زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ کوئی زکوٰۃ دے نماز نہ پڑھے، اس کی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے جب دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا تو کوئی الگ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے۔ دونوں ضروری ہے، نماز کو قائم کرنا بھی ضروری ہے، ایتاء زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، آتو زکوٰۃ ادا کرو، اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ آدمی زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے، صرف نیت کر لے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کو قرضہ دیا 10,000 روپیہ، اب وہ قرض واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ دے نہیں سکتا ہے قرض، لیکن یہ ایسے ہی زکوٰۃ کی اگر نیت کر لے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی قرض دے دیا وہ دے نہیں سکتا، واپس آنے کی امید نہیں، کیا وہی زکوٰۃ کی نیت کر لے اسی میں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایتاء زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اگر کوئی اسی میں جو پیسہ نہیں آ رہا ہے اسی میں زکوٰۃ کی نیت کر لے کہ وہ زکوٰۃ میں اس کے لیے دے دیا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں ہیلا اختیار کر سکتا ہے۔ ہیلا یہ ہے کہ کوئی آدمی 10,000 روپے اپنا 10,000 لے اور اس کے پاس پہنچے، جا کر کے 10,000 دے، زکوٰۃ کی نیت سے دے دے، اور دینے کے بعد فوراً وہ 10,000 روپیہ قرضہ واپس لے لے۔ اب دینے کے بعد اگر وہ نہ دے، لے کر کے بھاگے، تو دینے والا بھاگ کر کے اس سے چھین سکتا ہے، اپنا قرض چھین کر کے لے سکتا ہے۔ تو یہ قرض اس طرح کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن صرف نیت کر لے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ایتاء زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ ثم تولیتم اللہ، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی یہ سارے احکامات ہیں، سابقہ امت میں بھی یہ سارے احکامات، تو ان احکامات میں دونوں امتیں، دونوں شریعتیں مشترک ہیں۔ پچھلی امتوں میں بھی نماز کا حکم تھا، زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن کیفیتیں الگ تھیں، کتنی نمازوں کی ہو سکتا ہے 2 نماز، اور طریقہ بھی الگ ہو، بہرحال نماز کا حکم تھا اور زکوٰۃ کا بھی ان کو حکم تھا، لیکن اس کی کیا مقدار تھی وہ تو جانتے ہیں کہ 1/4 حصہ دینا تھا۔ 40,000 ہے تو 10,000 بنی اسرائیل کو زکوٰۃ میں فرض تھی۔ اگر کسی کے پاس 1,000 روپیہ ہو تو 25 روپیہ دینے کا حکم تھا، 1/4۔ لیکن اس امت میں اللہ نے 1/4 فرض نہیں فرمایا، بلکہ 40 روپے میں ان کے لیے 10 روپیہ، ہمارے لیے 1 روپیہ، تو 40واں حصہ اللہ نے ہم پر اس امت پر فرض فرمایا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ ضروریات لگے ہوئے ہیں، ہم محتاج، ضرورت ہے مال کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان کر کے صرف 40واں حصہ فرض فرمایا، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل میں 4واں حصہ ادا کرنا تھا، 40 روپے میں 10 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر۔ اگر کسی کے پاس 40,000 ہو تو 10,000 دینے کا حکم تھا پچھلی شریعتوں میں بنی اسرائیل میں، لیکن اس امت میں اللہ نے احسان کیا۔ تو یہ سارے احکامات تھے، لیکن بنی اسرائیل میں بعض ایک کم مقدار میں اس حکم پر عمل کیے اور اکثر ان احکامات سے پھر گئے، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے پھر گئے مگر بہت کم۔ وہ کم کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے اس حکم کے آنے کے بعد عمل کیے، قرآن پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے۔ پچھلے قرآن کے آنے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے یہودی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، بڑے نیک تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ
آیت کے شان نزول، ان کے شان میں آیت اللہ نے نازل فرمائی، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، تو وہ بڑے طالب حق تھے، حق پرست تھے۔ جب تک قرآن نہیں آیا توریت کو مانتے تھے، توریت کے بڑے عالم تھے، توریت کو جانتے تھے، لیکن جو ہی قرآن آیا تو اب یہودیت منسوخ، توریت کا حکم منسوخ، اب قرآن پر قیامت تک عمل کرنا ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہودی توریت پر عمل کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے تو وہ کافر ہی کہلائے گا، اس لیے کہ قرآن آنے کے بعد اب ساری شریعتیں منسوخ، اسلام آنے کے بعد ساری شریعتیں، قرآن آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ، اب قیامت تک قرآن مجید ہی پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی توریت پڑھے تو وہ قابل قبول نہیں ہے اور اس پر عمل کرے تو گنہگار ہوگا۔ اس وقت میں، اس زمانے میں وہ حق کتاب تھی، کتاب حق، کتاب ہدایت تھی، لیکن اب کتاب حق اور کتاب ہدایت قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت کم وہ آیت پر عمل کرتے رہے، لیکن بہت سے لوگ اللہ کے اس عہد سے، اس وعدے سے پھر گئے اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ یعنی مطلب تم سے مراد تولی، تم سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، یعنی آج کے یہودی مراد نہیں۔ اگر یہ کہا جائے آج کے یہودی کو سنائیں، اس لیے کہ قرآن تو ان کی بہت پہلے نازل ہوا، تو ان کے آباء و اجداد مراد ہیں کہ تم پھر گئے سے مراد تمہارے آباء و اجداد بھی تمہاری طرح تھے۔ آج جیسے تم انکار کر کے بیٹھے ہو قرآن مجید کو، تمہارے آباء و اجداد بھی اسی طرح اعراض کرنے والے تھے کہ تم بھی اعراض کیے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تمہارے آباء و اجداد بھی پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم بھی اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وقت نہیں ہے انشاءاللہ، کل عرض کروں گا۔ اصل ایک رکوع مجھے عرض کرنا تھا، لیکن یہاں تک وقت ختم ہو چکا ہے، آدھا گھنٹے کا وقت دیا گیا، بس اسی تھوڑے وقت میں میں بھی اتنا ہی وقت مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بشفاعة القرآن۔ صلی علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔